وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ سمجھ لو کہ تحویل قبلہ اصل میں علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہاری کورونیشن ہوئی ہے، تمہاری تاج پوشی ہوئی ہے، تمہارا نصب ہوا ہے ایک منصب پر۔ وہ منصب کیا ہے؟ یہ صرف فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی اصول یہ پریولیجز اینڈ ریسپانسبلٹیز دے گو ہینڈ ان ہینڈ، پیرلل ہوں گے۔ اگر پریولیجز زیادہ ہے تو ذمہ داریاں بھی زیادہ اٹھانی پڑیں گی، ذمہ داری کہیں کسی پر زیادہ ہے تو اسے اختیارات بھی زیادہ دینے ہوں گے، پریولیجز بھی زیادہ ہوں گے۔ تو تمہاری فضیلت، تمہیں یہ مقام جو عطا کیا گیا ہے، اس کا بہت بڑا ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تمہارے کندھوں پر آیا ہے، اسے سمجھ لو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مسلمانوں تمہیں ہم نے چن لیا ہے۔ یہ آیت جو چننے کا لفظ میری زبان پر آ گیا، نوٹ کر لیجئے، اس آیت کا مصنف جو ہے یہ سورہ حج کی وہ آخری آیت، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے مسلمانوں تمہارا انتخاب ہو گیا ہے، تمہیں چن لیا ہے اللہ نے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور کس لیے چن لیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں رسول کا ذکر پہلے، امت کا بعد میں، یہاں امت کا پہلے رسول کا بعد میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو پہلی آیت میں صفحاء کا لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں تین آراء ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم الیہود، یہاں پہ اصل مراد یہودی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث موجود ہے بخاری شریف میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں صفحاء کا لفظ یہودیوں کے لیے آیا۔ ایک رائے یہ ہے، اور اس کو اختیار کیا علامہ ابن جریر طبری نے، کہ یہ منافقین کے لیے آیا، لیکن اس کے بعد پھر جمہور کا تقریباً اس پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی، اور پھر یہ کہ امام راضی رحمہ اللہ، یہ اس پر متفق ہیں۔ گویا کہ وہ عقلی اور منطقی کو جو انداز پر جو تفسیر لکھی گئی اور جو روایتی بنیاد پر تفسیر لکھی گئی، دونوں کے نزدیک یہاں پر یہودی بھی مراد ہے اور منافق بھی مراد ہے۔ یہ دونوں در حقیقت مل کر ایک وحدت ہو گئے تھے اس ایشو پر کہ یہودیوں نے وہ طوفان اٹھایا، یہ کیا ہوا معاملہ، یہ وہ پہلے ادھر تھا قبلہ، اب قبلہ بدل گیا، اور مسلمانوں میں سے منافقین جو ہیں وہ انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو یہ گویا کہ یہ سیقول السفہاء من الناس، اس میں وہ دونوں شریک ہیں۔ قبلہ کسے کہتے ہیں، اس کے لیے امام راغب رحمہ اللہ کا قول میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ سارا اسمن لمکان متوجہ الیہ فی الصلاۃ، نماز میں جس چیز کی طرف بھی رخ کیا جائے گا، بس اس کے لیے یہ اسم کی حیثیت سے، اسم علم کی حیثیت سے یہ لفظ جو ہے اختیار کر لیا گیا قبلہ۔ وہ قبلہ پہلے وہ تھا اور پھر قبلہ جو ہے، لیکن اس میں نوٹ کر لیجئے پہلا قبلہ اسے کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اصل قبلہ یہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا، پرانا قبلہ یہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا کہ الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، اس میں ثابت کر دیا ہے حضرت مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خود یہود کا قبلہ خود یہ خانہ کعبہ تھا۔ ان کی قربان گاہ کا جو خیمہ تھا، اسے جب بھی نصب کیا جاتا تھا، قربانی دینے والا کھڑا ہوتا تھا تو رخ اس کا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، جنوب کی طرف ہوتا تھا۔ اور جیسے کہ حضرت موسیٰ کے تذکرے میں آتا ہے سورہ ہود میں غالباً، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ بیت المقدس تو 300-400 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوگا، ہیکل اس وقت تعمیر ہوگا، بلکہ شہر بھی آباد ہوا ہے اس وقت ان کے زمانے میں، اس وقت تک شہر ہی موجود نہیں تھا۔ تو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دبے ہوئے ہیں، آل فرعون نے ہمیں دبایا ہوا ہے، ہم اپنا کوئی مرکز تو نہیں بنا سکتے، یہاں مساجد نہیں بنا سکتے، معبد نہیں بنا سکتے، لیکن ایسا کرو کہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ رخ بنا لو تاکہ تم وہاں پر نماز قائم کر سکو۔ جیسے مکی دور میں حضور نے دار ارقم کو بنا لیا تھا مسجد، صحن کعبہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے باجماعت، ابھی کمزور تھے، تعداد میں بہت کم تھے، لیکن یہ کہ دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ گویا کہ مرکز بن گیا تھا، وہاں نماز باجماعت ادا ہوتی۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جو یہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً حضرت موسیٰ کے عہد میں لفظ آ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی قبلہ کا تصور موجود تھا، اور بیت المقدس تو ابھی وجود ہی میں نہیں آیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قبلہ پہلے سے وہی، قبلہ اول کبھی نہیں کہنا چاہیے مسجد اقصیٰ کو، یہ تو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا مسلمانوں کا، ورنہ اول و آخر قبلہ یہی خانہ کعبہ ہے، شروع سے یہی ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ،
عارضی طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ادھر رخ کر دو. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اب ایک سمبل بن گیا کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ اب وہ معزول ہو گئی اس منصب سے جس منصب پر وہ 2000 برس تک فائز رہی، اور ایک نئی امت مسلمہ جس کا مرکز جس کا قبلہ اب وہ اصل قبلہ ہے، وہی در حقیقت اب تا قیام قیامت اس منصب پر فائز رہے گی. وہ منصب کیا ہے؟ ایک تو نوٹ کیجئے لفظ امت پر ہم پہلے اگرچہ بحث کر چکے ہیں، لیکن امت کا اصل مفہوم دوبارہ نوٹ کر لیجئے. اما یا امو کسی کا قصد کرنا. امت سے مراد ہے ہم مقصد لوگ جن کا مقصد ایک ہے، نسب العین ایک ہے، نظریات ایک ہے. ظاہر بات ہے مقصد کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے. یعنی امت نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی، قومیت نسل پر ہوتی ہے. قومیت کسی اور بنیاد پر بھی ہو سکتی، لسانی قومیت اور نسلی قومیت اور فلاں قومیت اور وطنی قومیت، یہ قومیتوں کی بنیادیں ہیں دنیا میں. مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان امت ہے نمبر ایک، اور یا پھر حزب ہے، پارٹی ہے. حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی پارٹی ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو لفظ آیا ہے یا تو پارٹی، اور زیادہ کثرت سے جو لفظ آیا امت. امت ہم مقصد لوگ جن کا ایک ہی گول ہے، ایک ہی نسب العین ہے، ایک ہی مقصد ہے. اور مقصد اور گول اور نسب العین جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ نظریات کی بنیاد پر ہے. تو یہ ایمان کی بنیاد پر ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ ہے کہ جس کا نام امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اپنے اسی اختیار خصوصی کی بنیاد پر اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امت وسط. وسط کہتے ہیں درمیانی شے، اور یہ اکثر اس کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے مراد ہے خیر، اچھی امت. اس لیے کہ ایکسٹریمز جو ہیں، افراط و تفریط، یہ بہرحال کبھی بھی دنیا میں پسندیدہ چیز نہیں ہوتی. درمیانی راہ، معتدل راہ، درمیانی راہ ہی بہترین راہ ہوتی. اس اعتبار سے امت وسط. لیکن اس کے اندر ایک اور معنویت بھی ہے کہ در حقیقت یہ اب لنک ہے امت آخری رسول اور پوری نوع انسانی کے مابین. اس لیے کہ سلسلہ رسالت ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ رسول ہیں تمام نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت. حضور کے اور تمام انسانوں کے مابین اب لنک جو ہے، جوڑنے والا لنک، وہ در حقیقت یہ امت مسلمہ ہے. اس لیے اس کے یہ معنی لیے جائیں امت وسط کے. اور چونکہ سورہ آل عمران میں جو آیت آئی ہے اس کی ہم مضمون کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس سے اس کو دلیل جو ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہاں خیر امت کی مراد ہے. تمہیں ہم نے بہترین امت بنا دیا. لیکن اس معنویت کو نظر انداز نہ کیجیے کہ اب یہ امت لنک ہے، ایڈیشنل لنک. اس لیے کہ حضور سے پہلے اور حضور کے زمانے تک نبوت کی دو لنکس تھی رسالت کی. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسول ملک رسول بشر. رسول ملک نے پیغام حاصل کیا اللہ سے، پہنچایا رسول بشر کو. رسول بشر نے پہنچا دیا اپنے ہم جنس ہم نوع لوگ جو ہے انہیں پہنچا دیا. دو ہی لنکس تھی. اب ایک اور رسول آ گئے، پھر وہی دو لنکس ہیں. پھر وہ رسول ملک رسول بشر. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. لیکن جب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ایک تیسری لنک ہے اس میں، اس سلسلہ رسالت میں ایک تھرڈ لنک کی حیثیت سے اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹانک دی گئی. تو اب گویا کہ واسطہ ہے یہ امت، یہ واسطہ ہے حضور کے اور تمام نوع انسانی کے مابین. اس کے بعد کے الفاظ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف، اور رسول بنے گواہ تم پر یا تمہارے خلاف. یہ ذرا میں نے خاص طور پہ زور دے کر خلاف کا لفظ کہا ہے تاکہ کچھ حضرات جن کے علم میں یہ بات پہلے نہیں آئی ہے وہ چونک جائیں کہ یہ کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں. لیکن اس کے لیے میں تو یہ چند چیزیں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی چونکہ بڑی شدید اہمیت ہے اس کی، اور یہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کی اہم بنیادی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے. لہذا اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے. شہد یشہدو کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا. شاہد وہ ہے جو موجود ہے، اور دیکھنے والے کے معنی میں بھی ہے پھر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے. شہد یشہدو یہ ہے موجودگی، یہ ہے اس کا اصل مفہوم. شاہد وہ ہے جو موجود ہے. لیکن اس پر اضافی مفہوم پیدا ہوا نمبر ایک گواہی کا، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے جو موجود ہو کسی وقوعے کے وقت.
اسی لیے کہتے ہیں چشمدید گواہ ہوں، میں موجود تھا وہاں، میں گواہ ہوں۔ تو گواہی کی بنیاد موجودگی ہے، لہذا گواہی کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا۔ اور دوسرا اس کا اضافی مفہوم پیدا ہوا مدد کا۔ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو۔ آپ کا بڑے سے بڑا بہی خواہ ہے، مخلص ہے، دوست ہے، حامی ہے، مددگار ہے، لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے تو کیسے مدد کرے گا؟ موجودگی ہی بنیاد ہے مدد کرنے کی، اس لیے بھی یہ لفظ آیا ہے مدد کے معنی میں بھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تیسرے رکوع میں جہاں چیلنج کیا گیا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ویسی اس جیسی ایک صورت بنا کر تصویر کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو، پکار لو، جمع کر لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔ تو یہاں ظاہر بات ہے کہ گواہوں کا تو لفظ آ ہی نہیں سکتا، یہاں پر مددگار کا لفظ آئے گا۔ اور میرے نزدیک سورہ فتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا و دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، اور کافی اللہ بطور مددگار، اللہ کی مدد کفایت کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کی تکمیل میں مدد دے گا، کافی ہے، کوئی اور مدد کرنے والا ہو یا نہ ہو، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، تمام ریشہ دوانیوں کے خلاف اور تمام مخالفین کی مخالفت کے خلاف ایک اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی ہوگی۔ تو شہداء کے اب دو معنی ہو گئے، گواہ اور شہداء کے معنی مددگار۔ اب یہاں سے آئیے، جب گواہی کے معنی میں یہ لفظ آئے گا تو گواہی ہمیشہ کسی کے حق میں ہوتی، کسی کے خلاف، یہ اس کا لازم ہے۔ آپ کسی مقدمے میں، کسی بھی جھگڑے میں جا کر جب گواہی دیتے ہیں تو کسی فریق کی تائید ہوگی، اس کی تقویت کا ذریعہ بنے گی آپ کی گواہی، وہ گواہی اس کے حق میں ہوگی، اور کسی دوسرے فریق کے خلاف جا کر پڑے گی۔ تو اسی لیے دو پریپوزیشنز ایڈ ہوتی ہیں اس لفظ کے ساتھ، شہادت لام کے ساتھ حق میں ہونا، اور شہادت علی کے ساتھ خلاف ہونا۔ اس کے لیے آسان ترین یاد رکھنے کے لیے ایک حدیث ہے جو قرآن مجید کے بارے میں حضور نے الفاظ فرمائے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اگر آتا ہے لام کے ساتھ، لی، لکا، لکم، یہ کسی کے حق میں، کسی کے فائدے میں، کسی کے نفع میں ہونا، کسی کی ملکیت میں ہونا، اور علیکم تمہارے خلاف، یہ چیز جو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، ہمیشہ یہ لفظ جو آیا ہے قرآن مجید میں رسولوں کے کار رسالت کی تعبیر کے لیے اعلیٰ کے ساتھ آیا ہے۔ رسول خلاف گواہی دینے والے ہیں، کس معنی میں؟ رسول جس قوم کے پاس آئے اپنی دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، براہین کے ذریعے، معجزات کے ذریعے سے حجت قائم کر دی اس قوم پر کہ وہ قوم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں۔ وہاں ہر رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا، جسے آپ کہیں گے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، میں نے اس میں کچھ چھپایا نہیں، کوئی کمی نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا، چاہے انہوں نے مجھے گالیاں دی، چاہے انہوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا، چاہے انہوں نے مجھے پاگل کہا، مجنوں کہا، جو کہا میں نے برداشت کیا، جو مخالفت انہوں نے کی میں نے جھیلی، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اب پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تمہارا طرز عمل کیا تھا۔ یہ عذر کو ختم کرنے کے لیے، اسے قطع عذر کہیں یا اتمام حجت کہیں، دنیا میں رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا حاصل کیا ہے؟ قوم پر اتمام حجت کر دینا، ان کے عذر، اس کا خاتمہ کر دینا کہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے، جسے آپ کہتے ہیں پلیڈ، اگنورنس کو آپ پلیڈ اپنی بنیاد بنا لیتے ہیں کہ صاحب ہمیں علم نہیں تھا۔ تو دنیا کے اندر تو عدالت کے اندر یہ اگنورنس جو ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا، قیامت کے اندر یہ ایکسکیوز بنے گا، لیکن یہ ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے جبکہ بات پہنچا دی گئی۔ رسول نے جب بات پہنچا دی اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو اب ایکسکیوز ختم ہو گیا۔ یہی بات ہے کہ جو سورہ نساء میں، جیسے یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے، چھٹے پارے کے آغاز میں آیت آئی ہے، بہت سے رسولوں کا نام لے کر
اور پھر فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر نہ رہ جائے کہ اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، تیرا پیغام آیا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ شے حرام ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، ہمارا مواخذہ کس بنیاد پر، ہمیں سزا کس بات کی؟ لئلا یکون للناس، یہاں بھی دیکھیے وہ لام اور علی آ رہے ہیں، لئلا یکون للناس، لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، لوگوں کے لیے مدافعت کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے علی اللہ ہے، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے مواخذے کے خلاف۔ اللہ مواخذہ کس بات کا؟ ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ یہ کام غلط ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر سزا کس بات کی؟ یہ جو حجت ہے، یہ عذر ہے ختم کرنے کے لیے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، وہی لام اور اعلیٰ نوٹ کر لیجیے اس آیت میں جو میں نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، القرآن حجۃ لک او علیک، یا تو قرآن ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہوگا، اے اللہ یہ لوگ مانتے تھے کہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتے ہی نہیں تھے، اے اللہ یہ مانتے تھے کہ میں تیری کتاب ہوں، پڑھتے بھی تھے، سمجھتے نہیں تھے، اے اللہ یہ سب سے بڑھ کر مجرم ہے جو سمجھ بھی گیا پھر بھی اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا۔ یہ حجت پر حجت قائم ہوتی چلی جائے گی۔ تو القرآن حجت لک او علیک، تو یوں سمجھیے کہ کار رسالت کی تعبیر کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت اعلیٰ، اس قوم کے خلاف گواہ بنا کر رسول کو بھیجا گیا۔ اسی لیے سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، دیکھو اے قریش، دیکھو اے عرب کے لوگوں، بھیج دیا ہے ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، تم پر یا تمہارے خلاف گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا، وبال والا پکڑنا، تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی، تم بھی ہماری پکڑ میں آؤ گے۔ تو یہ شہادت حق، شہادت علی الناس، کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاح ہے۔ اور اب ظاہر بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کے بعد اس کار رسالت کی ذمہ داری ہے جو امت کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اب تمہیں پہنچانا ہے اللہ کا دین پوری نوع انسانی تک، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ نے بنفس نفیس اتمام حجت کا حق ادا کیا صرف اہل عرب تک، اگرچہ دعوت آپ کی پہنچ گئی ہرقل کے پاس بھی اور کسریٰ کے پاس بھی اور مقوقس کے پاس بھی، لیکن یہ تو اتمام حجت نہیں اس کو کہیں گے آپ۔ ایران کے کروڑوں انسان ہوں گے اس وقت جنہیں ابھی پتہ بھی نہیں چلا کہ محمد نام کا کوئی رسول عرب کے اندر جو ہے مبعوث ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف کسریٰ کے نام ایک خط سے پوری قوم کے اوپر تو حجت قائم نہیں ہو گئی، صرف ہرقل کے نام ایک خط سے تو کتنی عظیم سلطنت روما تھی، تو سلطنت روما کے ہر فرد کے اوپر حجت تو قائم نہیں ہو گئی۔ جزیرہ نمایاں عرب کے کل کتنے لوگ ہوں گے؟ آج ساری آبادی 1 کروڑ سے زیادہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری آبادی صرف لاکھوں کے اندر چند لاکھ آدمی ہوں گے پورے جزیرہ نمایاں عرب میں۔ 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حجت قائم ہوئی ہے صرف چند لاکھ لوگوں پر، ابھی تو کروڑوں جو ہے نسل آدم کے افراد دنیا میں موجود ہیں، ان تک یہ کون حجت قائم کرے گا؟ ان تک کون یہ دعوت پہنچائے گا؟ یہ وہ بات ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے واضح کر دی۔ آپ نے جو بھی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا سوال کیا ان سے، الا هل بلغت، لوگوں دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ پوری قوم نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہ، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا، 3 مرتبہ پورے مجمع نے ایک آواز میں جواب دیا۔ پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب یہ ہے وہ ٹکڑا، اس آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے اس کی شرح، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب لفظ شاہد بھی آ گیا یہاں،
اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا. میری بحثت پوری نوع انسانی کے لیے تھی. یہ منصب ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے. یہ منصب جہاں ایک بہت بڑی فضیلت ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منصب نبوت و رسالت کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کا جو ظہور ہوا دنیا میں، ایک ایک لمحہ محنت میں، مشقت میں کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں. کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے. ابتدائی چند سالوں میں یہ وربل پرسیکیوشن جو ہے، زبانی کوفت اور ایذا رسانی ہو رہی ہے. پھر یہ کہ فزیکل اسالٹس بھی ہوئے ہیں. آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے جو بھی وفادار مسلمان تھے، جس طرح ستایا جا رہا ہے، جس طرح کوڑے لگائے جا رہے ہیں، جس طرح زمین پر انہیں حیوانوں کی لاشوں کی طرح، جانوروں کی لاشوں کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے. آخر اس سے کتنا صدمہ پہنچتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام لیوا، میرا جانثار بلال، آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. آج خباب کے ساتھ یہ ہوا ہے. دیکھتے ہوئے ہزاروں کو لٹا لیا گیا. آج یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. تو کیا کوفت اور صدمہ حضور کو نہیں ہو رہا؟ پھر آپ کے قریب ترین، عزیز ترین آپ کے جو صحابی تھے، جن میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ قریب اقربا میں قریب ترین اور عزیز ترین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، کئی رشتے ہیں، دوہرے دوہرے تیرے رشتے. خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، اور دودھ شریک بھائی عرب میں تقریباً حقیقی بھائی کے برابر ہوتا تھا. اور چچا اور بھتیجے کا رشتہ تو سب کو معلوم ہے. دودھ شریک بھائی ہونا، خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو. 13 رشتے تھے. پھر اسد اللہ و اسد رسول ہی، بچپن سے ساتھ کھیلے ہوئے ہم جولی، ہم عمر. لیکن یہ کہ ان کی لاش آئی ہے، آپ کو معلوم ہے، مسلح کیا ہوا ہے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد نے. کئی دن کے فاقے آ رہے ہیں، کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے. تو فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس فضیلت کا جو ظہور عالم واقعہ میں دنیا میں ہوا ہے وہ تو ان شکلوں میں ہوا ہے. مسلسل محنت ہے، مشقت ہے، کوفت ہے، ایذا رسانی ہے، تکلیف ہے، یہ سب کچھ ہوا. اور اپنوں کے ہاتھوں تکلیف. آخر عبداللہ ابن ابی منافق تھا تو کلمہ گو، محمد کا کلمہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی امامت میں نمازیں ادا کرتا تھا، کھڑے ہو کر کہتا تھا چودراہٹ کے انداز میں، لوگوں سنو، توجہ سے سنو ان کی بات، یہ اللہ کے رسول ہیں. اور وہی شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی. جس وقت حضور کی زبان سے کتنا دکھا ہوا دل ہوگا جبکہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس کی ایذا سے بچا سکے؟ میرے گھر والوں کے بارے میں جو یہ تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ سب کچھ جھیلنا پڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب یہی بات ہے جو سمجھنے کی ہے. اے مسلمانوں، تم اس سے صرف منصب نہ سمجھ بیٹھنا. یہی وجہ ہے ایک رکوع بعد جب مسلمانوں سے اب خطاب شروع ہوگا، وہ کیا ہے؟ پہلا خطاب براہ راست، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہوشدار کہ رہبر دم تیغ از قدم را، بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آیا ہے. تاج پوشی تو ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے کانٹوں بھرا تاج ہے جو تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے. تاج تو ہے یہ، لیکن یہ کانٹوں کا تاج ہے. حضرت مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا. جو بھی حضرت مسیح تھے یا جو بھی جن کو مسیح سمجھا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. تو یہ تو ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب اس کا جو ہے نتیجہ منطقی وہ کیا ہے؟ اگر رسول کوتاہی کرے بات کے پہنچانے میں، تو ڈیبٹ کریڈٹ کا جو بھی آپ کو ماڈرن اکاؤنٹنگ کا حساب معلوم ہے، رسول کو ڈیبٹ ہوگا، کریڈٹ کس کو ملے گا؟ قوم کو. یہی وجہ ہے، ایک ہی تاریخ ہے تمام انبیاء کی اور رسولوں کی تاریخ میں، ایک ہی مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. قوم کے اوپر عذاب کے آثار شروع ہو گئے، قوم نے توبہ کی، عذاب ٹل گیا. کیوں ٹل گیا؟ کہ حضرت یونس نے غلطی کی تھی، اللہ کی واضح اجازت آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کا ڈیبٹ ہے جو کریڈٹ بنا ہے قوم کے لیے، اس کی وجہ سے رعایت مل گئی ہے قوم کو. انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے، اور جیسے کہ کہا گیا ہے اگر وہ تسبیح نہ کر رہے ہوتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، وہیں سے بعد الموت ہوتا ان کا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی. لیکن دیکھا آپ نے کہ جو غلطی وہاں ہوئی تھی اس کا کریڈٹ قوم کو نہیں ہے.
لیکن اگر نبی نے بات پہنچا دی تو اب گویا کہ کوئی عذر نہیں رہا قوم کے پاس. نبی سے کوتاہی ہوئی تو قوم حجت قائم کر سکتی ہے اللہ کے ہاں، اللہ انہوں نے پوری بات ہمیں پہنچائی نہیں تھی. اسی طریقے سے اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو پوری دنیا کی طرف سے ہمارے خلاف استغاثہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ یہ تھے تیرے نبی کے وارث، یہ تھے قرآن کے حامل، یہ تھے تیرے نبی کا نام لیوا، یہ تیرے دین کے علمبردار، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دین پر خود عمل نہیں کیا، ہمیں کیا پہنچا. تو ہماری گمراہی کا وبال بھی ان پر، ہماری گمراہی کے ذمہ دار بھی یہ ہے وہ نازک ذمہ داری شہادت علی الناس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کے بعد اصل میں وہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیوں اللہ نے یہ قبلہ معین کیا، کیوں یہ تحویل ہوئی، کیوں اتنی بڑی آزمائش میں مسلمانوں کو ڈال دیا گیا، اس کا سارا معاملہ جو ہے اس آیت، طویل آیت ہے جس کا صرف ایک حصہ ہم نے آج پڑھا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کو اب اس کا مطالعہ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.